اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے اور اس کی پہلی آیت میں توحید کو دلیل عقلی سے مدلل کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں دعوی توحید جو ہے وہ 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے اور ہر دفعہ اس کو دلائل عقلیہ سے مدلل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دعوی توحید کو ایک جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ للہ عربی ترکیب کے اندر یہ خبر مقدم ہے اور ما فی السماوات و ما فی الارض یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور عام طور پر جملوں کی ترتیب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر پہلے مبتدا ہوتا ہے پھر اس کی خبر ہوتی ہے، اور اگر اس کو اسم اور خبر بنانا ہو تو پہلے اسم آتا ہے، جیسے حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہو اور بعد میں اس کی خبر ہو، اس طرح کانا کا اسم اور اس کی خبر ہو، ما مشبہ بالایسا ہے۔ تو عموماً ترتیب یہ ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیا لائی جاتی ہے، خبر لائی جاتی ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل ہوتا ہے پھر اس کا کیا ہوتا ہے، بعد میں فاعل ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر عربی جملوں میں ایک ترتیب ہے، لیکن جہاں پر عربی جملوں کی ترتیب کو ہٹا کر خبر کو مقدم کیا جاتا ہے، مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، مفعول بھی کو فعل فاعل سے مقدم کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ علیحدہ طور پر معنی حاصل کیے جاتے ہیں، جس کو بیان کیا ہے تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کو حق بعد میں لانے کا ہو اس کو اگر پہلے لے آئیں تو وہاں پر حصر کا اور اختصاص خاص کرنے کا کیا ہوتا ہے، معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی للہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے اور ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا مؤخر ہے۔ تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی ساری ملکیت کو اللہ ہی کے لیے ثابت کرنا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بھی نہیں بنائی تھی تو سب کچھ اکیلے اللہ کا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا جان ختم ہو جائے گا، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، تو سب کچھ اللہ کا رہ جائے گا۔ تو شروع بھی اللہ کا ہے، ابھی بھی اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتے ہیں، اور بعد میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بڑے سے بڑے نواب کا بھی بیٹا ہو اور ذہنی طور پر مفلوج ہو تو اس کی پراپرٹی جو نواب ہے اس مفلوج کے کسی کام کی نہیں ہے، کہ وہ مجنون ہے، کہ پانی پینے میں بھی، کپڑے صاف کرنے میں بھی، ہر چیز میں وہ محتاج ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عقل بھی دیتا ہے تو چیزیں بھی دیتا ہے، پھر اس کو استعمال کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایک انسان عقل اس کے پاس نہ ہو تو اس کی پراپرٹی اس کے کسی کام کی بھی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو عقل بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی رب کی ہے، اس کی زندگی بھی رب کی ہے، زمین و آسمان بھی سب کچھ رب کا ہے۔ تو یہاں پر ایک جامع جملہ بیان کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کو شامل ہے اور کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں رہتی۔ للہ خبر ہے، افادہ حصر کے لیے مبتدا پر اس کو مقدم کیا ہے، یعنی ساری کائنات پر تنہا اللہ ہی کا قبضہ ہے اور ہر چیز اسی کے تصرف و اختیار میں ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا عبادت میں بھی کوئی بھی اس کا شریک نہ بناؤ، حاجات و مشکلات میں بھی صرف اسی کو پکارو، اس کی کسی مخلوق کو جو اس کی محتاج ہے خدا نہ بناؤ۔ تو یہ اس کا تعلق ہو گیا ماقبل کے ساتھ اور توحید کو بیان کرنے کے ساتھ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ بھی ایک جامع جملہ ہے جس کی تقریر مختلف تفاسیر کے اندر مختلف طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس کو کیا کریں گے، اس کا ربط پہلے کے ساتھ بیان کریں گے، کہ پہلے قرض کے معاملات بیان ہوئے ہیں، رہن کے معاملات بیان ہوئے ہیں، شہادت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اگر تمہارے پاس کسی کی حق گواہی موجود ہے اور تم نے اس کو دل میں چھپا کر رکھا، تو یہ تم سے پھر تمہارا رب پوچھے گا، تم دل میں کوئی چیز چھپاؤ
یا تم اس کو ظاہر کرو تو رب تعالیٰ کو خوب معلوم ہے وہ تم سے اس کا کیا لے گا، حساب لے گا۔ تو اس کا ماقبل کے ساتھ ہو گیا ربط۔ اب اس کا پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کو حدیث پاک اس پر ذکر کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو ظاہر کر دو، وَأَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپا دو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پس وہ بخشش کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب بھی دے گا وہ جس کو وہ چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قدرت والا ہے۔ اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے فائدے بھی اسی میں اس نے رکھے ہیں۔ آگ ہے تو اس میں جلانے کی ایک طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب سردیوں کے اندر بندہ خود تھوڑی بہت آگ لگاتا ہے کہ اس سے اس کو کیا ہے، سکون ملتا ہے، گرمیوں میں اس سے دور رہتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو ٹھنڈ سے بندہ چھپتا ہے، لیکن گرمیوں میں ٹھنڈ اس کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، تو وہ ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے مختلف کیا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس میں فائدے رکھے ہیں۔ اب انسان کا عقل ہے کہ اس کو اس سے کس طریقے سے اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس جملے کے اندر سب سے پہلی یہ بات ہے کہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے ایک روایت لکھی قرطبی کے حوالے سے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ہما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او یعملوا به کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو زبان سے بھی نہ کہیں یا عمل میں اس کو نہ لائیں۔ تو دل کے اندر جو وسوسہ وغیرہ آتا ہے تو اس وسوسے پر محاسبہ نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مفسرین کرام نے جو اس کی وضاحت بیان کی ہے اس کو ذکر کر کے اس آیت کا کیا ہے، حقیقی مفہوم سامنے لاتے ہیں۔ اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس تفسیر جلالین ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پر اس رکوع کے حاشیہ کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لما انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم بركوا على الركب۔ تو یہ بات جس وقت صحابہ کرام نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کچھ ظاہر کریں گے اس پر بھی محاسبہ کرے گا، جو دل میں ہمارے کو بات ہوگی اس پر بھی محاسبہ کرے گا، تو دل میں تو بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ صحابہ کرام پر یہ آیت کیا ہے اس کا سمجھنا، اس کے بارے میں جب سنا تو کچھ مشکل گراں گزری، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو ان اعمال کے کیا ہیں، مکلف ہیں کہ جن کی ہمارے اندر طاقت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، اور یہ جو آپ پر ابھی آیت نازل ہوئی ہے اس کی تو ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ابھی تک اگلی آیات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئی تھی جو بطور اس کے کیا ہیں، تفسیر کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتاب، کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح اہل کتاب نے کہا تھا تم سے پہلے، سمعنا و عصینا، کہ ہم نے آپ کی باتیں سن تو لی ہیں، ہم نے شریعت کی باتیں سن لی ہیں، و عصینا، لیکن ہم ان کو دل سے نہیں مانتے، ہم ان کی کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ بل قولو، بلکہ تم اس طرح کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو کیا ہے، سمجھائی بات۔ فلما قرأ القوم وزلت بها انفسهم انزل اللہ تعالیٰ فی اسریا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ پھر جب قوم نے یہ بات پڑھی، سمجھ آ گیا اور ان کو یہ بات پھر سمجھ آ گئی، تو پھر اس کے بعد یہ آیت اتری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر تک یہ کیا ہے، آیت ہے۔ اب کچھ علماء کرام نے تو اس کو ما قبل کا کیا ہے، نسخ مانا ہے،
لیکن جملہ مفسرین کرام جن کے آخر میں جو ہے سربراہ ہیں حضرت شیخ محدث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اس آیت کے جملے کو منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ اس کی کیا ہے توضیح اور تشریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آخر تک یہ آیت ہے۔ تو کیا فرمایا نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ تو اس کو حدیث پاک کو ذکر کیا ہے تفسیر جلالین کے اندر۔ اب مفسرین کرام میں سے حضرت شیخ شفیع مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بھی اس کی کیا کی ہے تفسیر بیان کی ہے کہ تفسیر مظہری میں اس طرح ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ کی طرف سے فرض ہیں یا ان اللہ کی طرف سے حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ظاہری اعضاء اور جوارح سے متعلق ہیں، جیسے نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں، اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہے جو انسان کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کسی ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے ان کے مطابق، اور معاذ اللہ کفر اور شرک اور نفاق ہے، یہ سب کے سب حرام ہے، لیکن یہ ان کے کیا ہے ان کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اور اخلاق صالحہ بھی جو ہیں جتنے بھی اچھے اخلاق ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، ایک ہوتی ہے بزدلی اور ایک ہوتی ہے عاجزی۔ بزدل اس کو کہتے ہیں جو حق ناجائز کام کے اوپر بھی کیا ہے بزدلی دکھائے، کہ ناجائز کام ہو رہا ہے اور بزدل وہ ڈر کے مارے بات نہ کر سکے، ناجائز کام کو کیا کرنا ہے روکنا ہے، تب جا کر اچھے طریقے سے ایک اسلامی نظام بنے گا اور مدینہ کی ریاست قائم ہوگی۔ اگر ناجائز کام پر بھی بزدلی دکھاتا رہا تو پھر تو لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، ایمان محفوظ نہیں ہوگا، مسجد میں لوگ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تواضع یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ یہ سب کا سب اللہ کا کرم ہے، صبر ہے، قناعت ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، سخاوت ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے۔ اب یہ سارے کیا ہیں اخلاق صالحہ ہیں، اور اخلاق رذیلہ جو ہیں، جو برے اخلاق جو ہیں وہ کیا ہیں، کبر ہے، غرور بندے میں آ جائے، حسد ہوئے کہ لوگوں سے جو نعمتیں ہیں وہ چھیننے کے چکروں میں ہو کہ ان کے پاس بھی یہ نہ رہے، بغض ہے، دل کے اندر دشمنی رکھ رہا ہے کسی کے ساتھ، حب دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ حرام حلال کی اس کو پرواہ نہیں رہی، حرص ہے کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے، یہ سارے کے سارے بھی ایک درجے میں کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور یہ دل کے فعل ہیں۔ جب دل میں یہ باتیں رکھے گا تو ظاہر ہے اس پر مواخذہ اس کا ہوگا۔ اب اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح ہمارے ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیے جائے گا، اس طرح ہمارے باطنہ کا بھی حساب ہوگا اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کے آخر میں لائی گئی ہے کہ اس میں ایک کیا ہے بڑی حکمت ہے کہ یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ایک بڑی صورت، اور اس میں بہت ہی کیا ہے اہم کیا ہے احکام بیان ہوئے ہیں، احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ اس میں آیا ہے، اصولی اور فروعی معاش معاد کے متعلق اہم ہدایات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طلاق، طہارت، عدت، خلا، رضاعت، حرمت شراب، ربا، قرض، لین دین کے جائز ناجائز طریقوں کو تفصیلی سے کیا ہوا ہے بیان ہوا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں سورت کا نام رکھا گیا ہے سنام القرآن، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ، اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوں، ان میں نام و نبود یا دوسری نفسانی اغراض وغیرہ شامل نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق بھی انسان کے باطن اور قلب سے ہوتا ہے، سب کی درستگی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے صورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعے انسان کو تنبیہ کی کہ فرائض کی ادائیگی یا محرمات سے پرہیز کے معاملے میں مخلوق کے سامنے تو علت جوئی کے ذریعے بھی رائے فرار اختیار ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ رقیب و حفیظ میرے سب ظاہری اور باطنی اعمال کے حالات کو لکھ رہے ہیں، اور سب کا حساب قیامت کے روز دینا ہے۔ یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے کہ ہر قانون کے اول یا آخر میں خوف خدا اور فکر آخرت کا ایسا محافظ ان کے قلوب پر بٹھاتا ہے کہ وہ رات کی اندھیری میں اور خلوتوں میں بھی کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے ان کا کیا ہے تھوڑا اس آیات کی کیا ہے وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے تفسیر بیان القرآن کا، اور تفسیر بیان القرآن ایک تصوف کی ایک
سمجھ لیں کہ آخری کتاب کیا ہے، آخری تفسیر سمجھی جاتی ہے کہ تصوف کے اندر انہوں نے بہت گہرائی کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جو دل کی جو باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا ہے یا چھپانا ہے، ان کے بارے میں جو محاسبہ ہے، اس کے بارے میں حضرت کی یہ تحقیق ہے کہ جتنے بھی عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ و عزم معاصی تمہارے نفسوں میں ہیں، ان کو اگر تم زبان و جوارح سے ظاہر کرو گے، مثل زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا معاذ اللہ، یا زبان سے ذمیمہ تکبر کو ظاہر کر دیا۔ اب دیکھیں کفر کے ساتھ صوفیاء کرام نے تکبر کو ذکر کیا ہے کہ یہ تکبر کو بھی کم گناہ نہ سمجھا جائے، کہ بہت بڑے بڑے ظلم اور بہت بڑے بڑے گناہ اس سے کیا ہوں گے، آگے پیدا ہوں گے۔ یہ کانٹوں کا بیج ہے تکبر، یہی سمجھ لو کہ ایک بیج جس طرح کانٹوں کا ہوتا ہے آگے پوری کھیت کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تکبر کا بیج دل میں آ گیا تو آگے کیا ہے، اس سے پورا فصل برباد ہو جائے گی اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ کیا ہوتے جائیں گے، ضائع ہوتے جائیں گے۔ ضمیمہ تکبر کو ظاہر کر کے کہہ دیا کہ میں فلاں سے اچھا ہوں، یا جس معصیت کا عزم تھا اس کو کر ڈالا، یا کہ دل میں ہی پوشیدہ رکھا، تو دونوں حالت میں حق تعالیٰ تم سے مثل وہ دیگر معاصی کے ان کا حساب لیں گے۔ پھر حساب لینے کے بعد بجز کفر و شرک کے جس کے لیے بخشنا منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو سزا دینا منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دل کے اندر کی چھپی ہوئی بات پر بھی مطلع ہو کر اس پر حساب لینا تعجب نہیں ہے۔ تو تقریر کا حاصل کیا ہے کہ ما فی انفسکم سے امور قلبیہ اختیاریہ ہیں۔ پس جس طرح زبان اور جوارح کے افعال دو قسم کے ہیں، اختیاری جیسے ارادہ سے بولنا، ارادہ سے کسی کو مارنا، غیر اختیاری جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا اور کچھ بلا ارادہ نکل گیا، ایسے ہی جیسے کوئی بندہ معذور ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ ویسے ہی کیا ہے، حرکت کرتے رہتے ہیں، تو یہ جوارح کے افعال ہیں لیکن اس کے غیر اختیاری ہیں۔ ان میں افعال اختیاریہ پر ثواب و عذاب ہوگا اور غیر اختیاری پر نہ ہوگا۔ اس طرح افعال قلوب میں بھی دو قسم کے ہیں، ایک اختیاری ہے جیسے کفر کا کسی کا عقیدہ ہے تو یہ جان بوجھ کر اس نے دل میں جمایا ہے، یا سوچ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کو خیال کو قائم رکھنا یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا معاذ اللہ۔ غیر اختیاری جیسے برے اور وسوسے سے کفر یا معصیت کے آنا، اس طرح اس میں بھی اختیاری پر مواخذہ ہے اور غیر اختیاری پر نہیں ہے۔ اور جس طرح افعال لسان و جوارح میں بجز کفر کے بقیہ محتمل مغفرت و عذاب غیر دائم کے ہیں، اس طرح افعال قلوب بھی محتمل دونوں کے ہیں۔ پس آیت میں اس کا بیان ہے کہ معاصی اختیاریہ پر گو وہ افعال قلوب و مواخذہ کیا جائے گا، مگر چونکہ اس آیت میں صراحتاً قید اختیاری ہونے کی مذکور نہ تھی، اس لیے صحابہ ظاہر الفاظ کے عموم کو دیکھ کر اس آیت کو افعال اختیاریہ وغیرہ وغیر اختیاریہ دونوں میں عام سمجھ گئے، تو جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ نے اس کی کیا ہے وضاحت فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے کہ میں ان باتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ بما انزل الیہ، جو ان کی طرف اترا ہے، من ربی، ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم قرآن کی جتنی باتیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کلنا آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، بھی توحید بیان ہو گئی، وہ ملائکتی، اور جو اصول ہے یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں کیا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ کتب ہی، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول ہی، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کریں گے، یعنی کسی کو ماننا ہے یا کسی کو نہیں ماننا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور اس طرح عیسائیوں نے حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو ہم مسلمان یہ نہیں کہتے، ہم کہتے سارے نبی جو اللہ کی طرف سے آئے سارے حق آئے ہیں۔ وقالو، اور وہ مومن کہتے ہیں، سمینا واطانا، کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی فرما برداری کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے فرما بردار بنیں گے، اس کی باتوں کو ہم مانیں گے۔ غفرانک ربنا، اس سے پہلے نطلب و فعل محذوف ہے کہ ہم اے ہمارے رب آپ کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی مغفرت مانگتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها،
نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس سے ایسے احکام کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے کیا ہو، باہر ہو۔ اس صورت کے تمام احکام انسان کے دائرۂ قدرت میں داخل ہیں، اور ان میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کی تعمیر انسان کے لیے کیا ہو، ناممکن ہو، کیونکہ تمام مومنین ان احکام کو دل و جان سے قبول کر کے انہیں عملی زندگی میں اپنا معمول بنا چکے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ ایک دوسرا قانون ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اپنے نیک اعمال کا نفع پہنچے گا، اور ہر اس شخص کو اپنے برے اعمال کی کیا ہے، سزا ملے گی۔ لام فائدے کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، کہ اس نفس کے نفع وہی ہے جو اس نے اچھی کمائی کی ہے، کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا۔ اب دیکھیں مومنین جو ہے نا، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، جس وقت بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا، وہ مومنین کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا، نہ ہماری گرفت کرنا، ان نسینا، اگر ہم کو بھول لگ گئی، او اخطانا، یا ہم سے کیا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمانا۔ نسیان سے یہاں پر مراد جو ہے وہ ترک ہے، اور خطا سے عصیان مراد ہے۔ کوئی چیز ہم سے چھوڑ دی ہے ہم نے، یا ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی چیز ہم سے رہ گئی ہے، جو احکام بیان ہوئے ہیں، تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں معاف کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور نہ لادنا ہمارے اوپر وہ بوجھ، کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ جس طرح تو نے رکھا تھا وہ بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو ہم سے پہلے لوگ تھے، جیسے ان کے اوپر وہ بوجھ پڑے تھے، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ جو مشکلات ان پر پڑی تھی اس طرح کی ہمارے اوپر نہ آئے۔ جیسے یہودی جو تھے وہ مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ دیتے تھے، ناپاک کپڑے کا پانی سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ کاٹنا پڑتا تھا، وغیرہ ذالک، تفسیر کبیر میں اسی طرح کیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہمارے اوپر مشکل احکام نہ آئے۔ تو دیکھ لیں اللہ کریم کی طرف سے کتنی نرمی ہے، کہ بیمار کے لیے کیا ہے، آسانیاں ہیں، فدیہ ہے، سفر کے اندر نماز ہے، اس میں قصر ہے، روزہ ہے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ تو مشکل اگر پڑتی ہے، کوئی بندہ بیمار ہے تو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ لگتا تو اشاروں سے پڑھ لے، تو بہت آسانی کے معاملات ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ لادنا، نہ ڈالنا، جن ما لا طاقت لنا بھی، وہ کہ جن کی ہمارے اندر قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جو ہماری بساط اور طاقت سے کیا ہو، باہر ہو۔ یہ تعلق ہے کہ مشکلوں کے لیے آسانی مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں مشکلوں اور مصائب سے بچانا، امتحانوں سے بچانا، کہ ہم بچ جائیں، کہ مشکلوں میں صبر کرنا یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے۔ یا اللہ آسانی فرمانا کہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، ناشکری نہ ہو جائے۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر کرنا، کوئی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر کرنا۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دینا۔ ورحمنا، ہم پر رحم کرنا۔ انت مولانا، کہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ مختلف مولا کے معنی ہے، اور اس کو محکم ہے کے مطابق کیا ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف جب اس کا معنی کیا جاتا ہے تو رب والی صفات کو سامنے رکھ کے معنی کیا جائے گا کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اور مخلوق کی طرف جب آئے گا تو اس کے مطابق کیا ہے، محبوب، اور اس طریقے سے معنی کیے جاتے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافر قوم کے مقابلے میں پھر ہماری کیا کرنا، مدد کرنا، کہ جو تمہاری توحید کا، جن جن چیزوں پر ایمان لینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ایمان لے آئے ہیں، جو ان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے خلاف کیا ہے، ثابت قدم رکھ دینا، ہماری مدد کرنا،
تاکہ جو تیرے دین کا انکار کرنے والے ہیں ہم ان پر دین کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں۔ ان آیات کے فضائل کے بارے میں بھی بہت زیادہ کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے ذکر کیا گیا ہے کہ ان آیات کی بہت بڑی فضائل ہیں۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان آیات کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان رحیم نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اور مستدرک کے حاکم اور بہقی کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائیے جو عرش کے نیچے ہیں، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئیں۔ اب ان 2 آیتوں کی معنوی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً اور تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ اعتقادات ہیں، عقیدے ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت وغیرہ۔ آخری 2 آیتوں میں پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی مدح بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری آیت میں ایک شبے کا جواب دیا جو ان 2 آیتوں سے پہلے صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوا، اور ساتھ میں اپنے فضل اور رحمت اور بے حساب کا ذکر فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی وسعت کے مطابق اپنی محبت کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول میں کوشش کی ہے کہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور اس پر تقریباً سال ڈیڑھ کے اندر جس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی رہی تو میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا ہے بیان کرتا رہا۔ الحمدللہ اپنی وسعت کے مطابق اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین کرام تھے ان کے حوالے ذکر کیے ہیں تاکہ قرآن مقدس کو پڑھ کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ میری باتوں سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، اور کل ان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کا پڑوس مل جائے۔ اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ اللہ کریم میری اس کاوش کو قبول فرما لیں اور میری بخشش فرما دیں، اور مجھے ان لوگوں کے قریب فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے محبوب ہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ کریم مجھے معاف فرما دے اور اس قرآن کے ذریعے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور میرے ایمان کو مضبوط فرما دے تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ مجھ سے جتنی غلطی کوتاہی ہوئی ہیں مجھے اللہ معاف فرما دے۔ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ اشرف المخلوقات ہو، پڑھا لکھا ہو اور وہ غلطیاں کوتاہیاں کرے، اس سے اس کا رب ناراض ہو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جو بھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے کسی انسان پر، اللہ کریم مجھے معاف فرما دے اور مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں ان کو مناؤں۔ کسی کا حق میرے ہاتھ میں آیا ہے مجھے وہ معاف فرمائے اور مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ اس رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے اور اللہ کریم ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کہ قیامت کے دن کی رسوائی اکیلی رسوائی ہے، ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کو مشکل ہوتی ہے تو کسی کو ترس رحم آ جاتا ہے، قیامت کے دن جو پھنس گیا وہ اکیلا ہی پھنسا ہے، کسی پر اس پر رحم نہیں آئے گا، اور قیامت کے دن کا سارا اعمال اس کی نیتوں پر ہے، اس کے اچھے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو نیکی ہم نے کی ہے اس میں بھی یا اللہ بہت کمزوریاں ہیں، یا اللہ ہمیں نیکیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کو پہنچ کر نماز پڑھیں، پہلی صف کو قائم کریں، پہلی صف میں جا کر نماز پڑھیں۔ یا میرے مولا رمضان میں بھی ہم سے بہت کوتاہی ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ اللہم آنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.